اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلاں بڑا گناہ سرزد ہو گیا. نبی صاحب نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے دعا کرواؤ, تمہاری والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. یعنی ماں کی دعا اتنی اہم کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا کہ ماں سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تمہارے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے. چنانچہ اندلس کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا, ایک نوجوان عورت آئی اور وہ زار و قطار ہو رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے جوان العمر تھا اور اس کو دشمن پکڑ کے لے گئے ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر چھڑوانا ہے تو اتنے اتنے پیسے دو. میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میں اکیلی ماں ہوں, تو اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں بچے کو چھڑوانے کے لیے پیسے دے سکوں. اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو میں اپنا گھر بیچوں, لیکن اگر میں گھر بیچ دوں گی تو میں پھر کرائے کے گھر میں کیسے رہوں گی, کیسے کرایہ کو پے کروں گی, اور اگر گھر نہیں بیچتی تو میرا بچہ چھوٹ کے نہیں آتا اور میں بچے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی, میرا دل بے قرار ہے. یہ بتا کہ اس نے رونا شروع کر دیا. تو بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بے قراری کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اچھا پھر ایسے ہے کہ ہم آپ کے بچے کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا, اگر پیسے کی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے. اس نے کہا ہاں دعا تو کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہنا. چنانچہ میں نے بچے کے لیے رو رو کے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ اس کو دشمنوں سے نجات عطا فرما, اس کو آزادی عطا فرما. اور ماں بھی رو بھی رہی تھی اور ماں اس پر آمین آمین بھی کہہ رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات کہ اس کے بعد ماں کے دل کو تسلی ہو گئی اور وہ چلی گئی. ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے اس نوجوان بیٹے کو لے کر میرے پاس آئی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے گھر بیچا تھا؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پیسے دیے تھے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر تمہارا بچہ چھوٹ کیسے گیا؟ اس نے کہا کہ میرے بچے سے خود سٹوری سننے کے ہوا کیا. تو میں نے بچے کو کہا کہ بچے مجھے سٹوری سناؤ. بچہ کہنے لگا کہ میں جیل میں تھا اور میرے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں ڈالی گئی تھی لوہے کی. تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, اٹھ کے میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر گئی. تو میں نے اپنے انچارج کو بتایا. انچارج نے ایک مکینک کو بلا لیا کہ بھئی دیکھو یہ زنجیر کیوں ٹوٹی ہے. تو مکینک حیران ہوا کہ ممکن ہی نہیں کہ یہ زنجیر ٹوٹ سکے, یہ اتنی موٹی اور اتنی مضبوط تھی اور لوہے کی تھی, یہ کیسے پاسبل ہوا کہ یہ ٹوٹ جائے. چنانچہ انہوں نے مجھے بلیم کیا کہ تم نے جان بوجھ کے اس کو توڑا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں اس کو توڑ سکوں, یہ خود بخود ٹوٹ گئی ہے. خیر اس زنجیر کو انہوں نے ریپیئر کروا دیا اور اس کا جو ٹوٹا ہوا پرزا تھا اس کی جگہ انہوں نے نیا پرزا اس میں ڈال دیا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اٹھ کے کسی کام کے لیے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر پھر ٹوٹ گئی. پھر میں نے اپنے جو ہے وہ سپروائزر کو بتایا تو سپروائزر نے پھر مکینک کے آفیسر کو کہا کہ آخر یہ زنجیر بار بار کیوں ٹوٹ رہی ہے. اب جو مکینک تھا اس کا آفیسر بھی آیا چیک کرنے کے لیے کہ آخر ایک ہتھکڑی بار بار کیوں ٹوٹتی ہے. تو جب اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ہتھکڑی ایسے ٹوٹ سکے. جب اس نے یہ کہا تو ان کا ایک سینئر ترین بندہ وہاں موجود تھا, وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے, اس وجہ سے تمہاری یہ زنجیر بار بار ٹوٹ جاتی ہے, اور اگر اللہ تمہاری زنجیر کو توڑ رہا ہے تو ہم کیوں تمہیں قید میں رکھیں, جو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. انہوں نے بغیر کسی پیسے کے اس بچے کو آزاد کر دیا اور بچہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا اور اللہ نے ماں کی دعا کو قبول کر لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے, مگر ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی والدہ کی دعا پر ان کی بینائی کو دوبارہ عطا فرما دیا تھا. تو ماں اپنے بچوں کی نیکی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتی رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ماں کو بنایا ہے ایک نمونہ کے طور پہ کہ میرے بندو, اگر تم میری رحمت کا دنیا کے اندر پریکٹیکل منظر دیکھنا چاہتے ہو
تو ایک ماں کو دیکھ لو کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی جو ہے رحیمیت کا معاملہ کرتی ہے، اس کی مامتا کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور اس قربانی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ لیکن ایک عمل اور بھی ہے، آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے؟ مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمے لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے۔ لیکن چلیں، آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں، اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، لہذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، یہ صحابی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی۔ ایک دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت، فجر کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس پر اجر کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ کیا اجر ملا؟ منظر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت، اس فقرے کو دن میں 3 مرتبہ پڑھے گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا۔ یہ تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری نالائکیاں ہیں، ہم ان اعمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں، شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ ایک گائے کو ذبح کرے، اور اس گائے کا رنگ بھی بتایا گیا، عمر بھی بتائی گئی، اور وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے تو وہ گائے کسی ایک بندے کے پاس تھی اور اس نے بڑی قیمت مانگی۔ اب چونکہ انہوں نے اس کو ذبح کرنا ہی تھا تو منہ مانگی پرائس دے کے اس کو حاصل کیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی مہنگی گائے انہوں نے خریدی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جس نوجوان کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنے ماں باپ کا بڑا اکرام کرتا تھا، اس ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے اللہ نے اس کی گائے کو جو ہے نا متعین فرمایا ذبح کے لیے، تاکہ بچے کو اپنے ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے منہ مانگی پرائس مل جائے گی اور اس کو رزق کے طور پر آسانی ہو جائے گی۔ تو جو ماں باپ کا اکرام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں بھی آسانیاں فرما دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا پروگرام مؤخر ہوا، تاہم جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں آج کے مضمون کے بارے میں کچھ مختصر باتیں کر دی جاتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جوان العمر بچیاں جب اسکول، کالج، یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہیں تو مناسب رشتہ ملنے پر ان کی شادی کر دی جاتی ہے، پھر وہ ماں بن جاتی ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں بن کر کیا کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی ڈگری بھی نہیں جو پیرنٹنگ سے متعلق ہو، کوئی ڈپلومہ بھی نہیں، اور ایسی کتاب بھی عام طور پر کم ملتی ہے جس میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ہر پہلو کو تفصیل سے بتایا گیا۔ بعض کتابیں دینی اعتبار سے بچوں کی تربیت کے متعلق ہیں مگر میڈیکلی بالکل میٹیریل نہیں ملتا، تو اس بات کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ ہم نے بہت بیسٹ سیلنگ بک خرید
خریدیں اور 25-30 کتابوں کا مطالعہ کیا. پھر آسٹریلیا سے بچوں کی گروتھ کے بارے میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کا ریسرچ پیپر منگوائے. پھر امریکہ کی 2 یونیورسٹیوں سے ریسرچ پیپر منگوائے. پھر پتہ چلا کہ یورپ میں فرانس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ایٹیکیٹ سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں تو ہم نے پھر وہاں سے کتاب منگائی. پھر پتہ چلا کہ پورے یورپ میں جرمن لوگوں کے جو بچے ہیں وہ برین کے اعتبار سے سب سے آگے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کا میٹیریل منگوایا. تو الحمدللہ مہینوں کی محنت کے بعد ہم نے بچے کی پرورش کے بارے میں جو مضمون تیار کیے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. امید ہے کہ آپ ان کو دل کے کانوں سے سنیں گی، نوٹس بنائیں گی اور اس کو اپنے لیے ایک ڈاکومنٹ کے طور پہ استعمال کریں گی. There is nothing to be feared, it is to be understood. ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، سمجھنے کی بات ہوتی. جب بچی کو پتہ چل گیا کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے پھر اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا. تاہم چند باتیں. پہلی بات یہ کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو ذہنی طور پہ تیاری کرنی چاہیے. آپ نے جہاز میں ایئر ہوسٹس سے سنا ہوگا کہ ویئر یور اون ماسک بفور یو ہیلپ ادرس، کہ دوسروں کو ہیلپ کرنے سے پہلے اپنا ماسک پہلے پہنو. یہی معاملہ ہے کہ ماں اپنی ذہنی تیاری پہلے کرے بچے کی ولادت سے. ذہنی تیاری کا کیا مطلب کہ کئی مرتبہ ماں سٹریسڈ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے طبیعت میں کہ کیا بنے گا، یا ڈپریشن کی کنڈیشن ہوتی ہے. ان تمام صورتحال میں بچے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. چنانچہ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو ٹھیک کر لے، ریلیکس فیل کرے اور یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، بس اب اس کو پرورش دینا یہ میرا کام ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس لمحے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بچے کی پیدائش کے 3 دن کے اندر بچہ مخاطب سی غمی اور خوشی کے انداز کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. بات کرنے والا سختی سے بات کرے تو اس کو فیل ہوتا ہے، خوشی سے بات کرے تو فیل ہوتا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ بچے کا برین پیدا ہوتے ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹ کر لے کہ بات کرنے والا خوش ہے یا ناراض ہے. شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت دے کر اس کے ذہن میں اللہ کا نام پہنچا دو. آج سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی بچہ میسج کو ریسیو کرتا ہے اور وہ اس کی میموری کا حصہ بن جاتا ہے. تو شریعت نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے ذہن میں جائے. فرینچ کہاوت ہے کہ یو مسٹ ٹرائی ٹو ٹریٹ نیو بورنز لائک ٹائنی پیپل ہو انڈرسٹینڈ لینگویج اینڈ کین لرن تھنگس. تو وہ چھوٹے بچے کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے پورا انسان چھوٹے سائز میں سامنے آ گیا ہے. چنانچہ بات کرتے ہوئے وہ ہیلو کہتے ہیں، پلیز کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، سوری کہتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچے سے بات کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں، السلام علیکم کہیں، خوش ہو تو اس کو جزاک اللہ کہیں. یہ الفاظ اس عمر میں جب بچہ سنتا ہے تو اس کی گھٹی میں پڑ جاتے ہیں. بچے کو جس طرح دودھ کی ضرورت ہے اسی طرح بچے کو ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے. نیچر نیڈز نرچر. چنانچہ ماں جتنا بچے کو اٹھائے گی، کس کرے گی، ہگ کرے گی، راکنگ، ٹاکنگ، ان تمام چیزوں کے اس کے اوپر اثرات ہوں گے. تو ماں کی محبت بچے کی گروتھ میں اس کو انہانس کر دیتی ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اکثر مائیں ان کو اٹھاتی ہیں تو رائٹ سائڈ پر اٹھائیں تو بچہ جلدی چپ نہیں ہوتا، لیفٹ سائڈ پر اٹھائیں تو بچہ جلدی چپ ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ بچہ اس لیے جلدی چپ ہو جاتا ہے کہ ماں جب اس کو اپنے بائیں طرف لگاتی ہے تو اس کے دل دھڑکن کی آواز بچے کے کان میں پہنچتی ہے. یہ وہ آواز تھی جو ریدمک آواز وہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. تو وہ مانوس ہوتا ہے اس ریدم سے اور اس ریدم کو سنتے ہی وہ رونے سے خاموش ہو جاتا. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے ماں کے لیفٹ سائڈ پر بریسٹ سے نیچے انسان کا دل بنایا. تو بچہ جب ماں کے بریسٹ سے دودھ لے رہا ہوتا ہے تو اس کا کان ایگزیکٹ دل کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو فطری طور پر اس وقت بچہ سکون محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کی گود میں ہوں. اس لیے
بچے کو جس طرح دودھ پلانا ضروری، اس کو پیار کرنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے کہا کل ولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ اپنے اندر صفات لے کر آتا ہے، اگر اس کی تربیت اچھی کی جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ اگر ماں کا دودھ پیے گا تو ماں سے ریلیشن شپ مضبوط ہو جائے گا، اور اگر فقط فارمولا ملک پیے گا تو ماں کے ساتھ بانڈ سٹرونگ نہیں ہوگا۔ شاعر نے کہا طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے افکار کی، دودھ ڈبے کا ملا تعلیم ہے سرکار کی۔ فرینچ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو چاہیے کہ بچے کی حرکات سکنات کو غور سے دیکھے۔ جن دنوں میں بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اس کی سکنگ ہیبٹ سے اس کے کریکٹر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جس طرح کا پھر وہ بچہ ہو اس کو اسی طرح ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک اہم بات جو آج بتانی ضروری ہے کہ جب بچے کو بھوک لگی ہو تو وہ خود کھانا مانگتا ہے، پیاس لگی ہو تو پینا مانگتا ہے، جب اس کو نیند آ رہی ہو تو خود سونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ کھانا پینا سونا یہ سگنل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ انسان کے برین سے جاری ہوتے ہیں۔ تو برین سگنل جاری کرتا ہے، بچہ چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ چنانچہ ہزاروں ڈاکٹروں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کئی سال تک یہ ریسرچ کی کہ بچے کا ذہن مختلف سٹیجز میں اس کو سگنل کب دیتا ہے۔ بچے کے دانت کس عمر میں نکلتے ہیں، وہ بیٹھتا کس عمر میں ہے، بولنا کس عمر میں شروع کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر بچے کے ذہن میں 11 ونڈوز کھلتی ہیں 1 by 1۔ اب اگر جو ونڈو کھلے اس بچے کو وہی کام کہا جائے تو وہ آسانی سے کر لے۔ جیسے پیاس لگی ہے، آپ بچے کو اس وقت اگر دودھ دیے تو وہ فوراً پی لے گا، نہ روئے گا نہ ریزسٹ کرے گا۔ ان ونڈوز کو میجک ونڈوز کہتے ہیں، یہ 11 ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی ونڈو جو بچے کے ذہن میں کھلتی ہے اس کا نام ہے انٹروڈیوس باٹل ونڈو، کہ بچہ ماں کا دودھ تو سک کر رہا ہوتا ہے لیکن کبھی دودھ کم ہوتا ہے، کبھی ماں اویلیبل ہر وقت نہیں ہوتی، تو بچے کو باٹل دینے کی ضرورت ہوتی۔ اب یہ باٹل کب سے دینا شروع کریں، عورتوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو تجربات نے یہ ثابت کیا کہ یہ عمر 2 ویک سے لے کے 4 ویک تک ہے، یعنی بچے کو 2 ہفتے کے بعد آپ باٹل سے دودھ دے سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ فارمولا ملک دیں، ماں کا دودھ اگر خود زیادہ ہے تو اس کو پمپ کے ذریعے سے نکال کر فریج میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اور جب ماں دور ہے یا اویلیبل نہیں تو اس کو باٹل کے ذریعے وہ دودھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تاہم دودھ 2 سے لے کے 4 ہفتے کے درمیان دینا چاہیے۔ جو ماں باپ باٹل اس وقت میں نہیں دیتے اور یہ ونڈو کلوز ہو جاتی ہے تو 1 مہینے کے بعد پھر بچہ باٹل کو لینے میں بہت ریزسٹ کرتا ہے، روتا ہے، تنگ کرتا ہے، لے تو لیتا ہے مگر مصیبت کرتا ہے، اس لیے کہ بچے کا برین اس وقت تیار نہیں ہوتا۔ تو باٹل یوز کرنے کا وقت 2 ویکس سے لے کر 4 ویکس تک ہے۔ یہ پہلی ونڈو ہے جو دماغ میں کھلتی ہے۔ سیکنڈ میجک ونڈو یہ 4 منتھ سے لے کر 6 منتھ کے درمیان کھلی رہتی ہے، اور اس کا نام ہے سلیپ ٹرین ٹائم۔ اس دوران بچے کو سونے کے وقت کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بچے کو دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا، کب سونا ہے کب جاگنا ہے، لیکن جب وہ 4 سے 6 مہینے کے درمیان آ جاتا ہے تو اب آپ بچے کو اگر مغرب کے وقت سلائیں تو وہ فجر تک سو سکتا ہے۔ اس دوران بیبی ڈو ناٹ نیڈ میڈل آف دی نائٹ فیڈ، جو رات کو بچے کو فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پھر نہیں رہتی، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت بچے کو آپ عشاء کے وقت سلا سکتی ہیں اور بچہ آپ کو رات کو تنگ نہیں کرے گا، آرام سے وہ فجر تک سویا رہے گا۔ اور اگر آپ نے 4 سے 6 منتھ کے درمیان یہ کام نہ کیا تو بچہ سوئے گا، جاگے گا، خود بھی تنگ ہوگا اور آپ کو بھی تنگ کرے گا۔ سلاتے ہوئے بچے کو ضرور لوری سنائیں کیونکہ بچہ ریدم کو پسند کرتا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، یا اور اس قسم کی لوریاں جو مائیں سناتی ہیں تو بچہ اس ریدم کو سن کر سکون سے سو جاتا ہے۔ تیسری ونڈو جو بچے کے ذہن میں کھلتی ہے اس میجک ونڈو کا نام اسٹارٹ سالڈ، یعنی بچے کو سالڈ چیز
کھلانا، اور یہ ونڈو 6 منتھ کے وقت کھلتی ہے۔ جیسے بچہ 6 منتھ کا ہو گیا وہ سالڈ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بعض مائیں 6 مہینے سے پہلے اس کو سالڈ دینا شروع کر دیتی ہیں، مگر بچے کا ذہن اس وقت اتنا زیادہ تیار نہیں ہوتا، چنانچہ فوڈ الرجیز اس کو ہو جاتی ہیں اور بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ تو 6 مہینے سے پہلے سالڈ نہیں شروع کرنے چاہیے۔ 6 مہینے کے بعد جو امیون سسٹم ہے، برین اس کو بتا دیتا ہے کہ کس کو ایکسپٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، تو الرجیز کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد بچے کو سالڈ شروع کروا دیں۔ سالڈ شروع کروانے کی 4 علامات ہیں۔ پہلی علامت کہ بچہ ہیلپ کے ساتھ آرام سے بیٹھ سکے، دوسرا اپنے ہیڈ کو اچھی طرح کنٹرول کر سکے، تیسرا اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو وہ خود اس کو منہ میں لے کے جائے، اور چوتھا کہ ایٹنگ میں اس کو انٹرسٹ ہونا شروع ہو جائے۔ جب یہ 4 سمپٹم دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب بچے کو سالڈ شروع کروا دینے چاہیے۔ اکثر مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ سالڈ فجر کے وقت کھلاتی ہیں، جبکہ فجر کے وقت ماں کا اپنا دودھ میکسیمم ہوتا ہے، شام میں کم ہوتا ہے، لہذا سالڈ شام کو دینے چاہیے۔ ایک تو دودھ کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اور دوسرا سالڈ کھانے سے بچہ رات کو نیند پرسکون سو جاتا ہے۔ چوتھی ونڈو اس کا نام ہے سپی کپ ونڈو، کہ بچے نے کھانا تو سیکھ لیا اب پینا بھی سیکھے۔ چنانچہ 7 to 9 منتھ کے درمیان بچے کو ڈبل ہینڈل کا جو سپی کپ ہے وہ دینا چاہیے۔ سپی کپ میں ایک ویلو لگا ہوتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے ڈرین کو، اور بعض میں نہیں ہوتا، تو شروع میں جو کپ دیں وہ بغیر ویلو کے ہونا چاہیے۔ تھوڑا گرے گا اس میں سے پانی یا دودھ، مگر بالآخر بچہ اس میں سے پینا شروع کر دے گا۔ جب تھوڑا ٹرین ہو جائے تو پھر ویلو والا اس کو کپ دے سکتی ہیں۔ اس کپ کے اندر فارمولا ملک بھی ڈالا جا سکتا ہے، ماں کا اپنا دودھ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ 5ویں ونڈو اس کا نام ہے لووی ونڈو، کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ 12 مہینے سے لے کر 18 مہینے، یعنی سال سے 1.5 سال تک۔ کیونکہ اس عمر میں بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اب اس کو ماں سے سیپریشن اینڈ اینگزائٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ دوری کا احساس بڑھ جاتا ہے، تو بچہ کسی نہ کسی ایسی چیز سے اٹیچ ہوتا ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے۔ مثلا پلو کو ہاتھ میں لینا پسند کرے گا، ٹوائے ہاتھ میں لینا پسند کرے گا، ڈال کوئی ہاتھ میں لینا پسند کرے گا، یا جب دودھ پیے گا سوئے گا تو ماں کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا پسند کرے گا۔ جو بھی کوئی ہے وہ بچے کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، لہذا ماں اس کو یہی سمجھے کہ یہ فطرت کا حصہ ہے۔ ہاں 60% بچوں کو یہ چاہیے، 40% بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ 6ٹھی ونڈو جو بچے کے دماغ میں کھلتی ہے اس میجک ونڈو کا نام ہے پیسیفائر ونڈو۔ یہ 12 مہینے سے لے کے 23rd منتھ تک یہ وقت ایسا ہے کہ بچے کو جو چوسنی دی جاتی ہے اس کو چھوڑنے کا وقت ہے۔ اگر 12 منتھ سے 23rd منتھ تک آپ اس سے چوسنی چھڑوائیں تو بچہ آسانی سے چھوڑ دے گا۔ اگر اس کو چوسنی لینے کی عادت زیادہ ہے تو بچہ پھر بولنے میں ڈیلے کرے گا، اس لیے اس ونڈو کے اندر چوسنی کا چھڑوانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر جلدی نہ چھوڑے گا تو اس کا دانتوں کی گروتھ پہ بھی اثر پڑے گا بعد میں، لہذا اس دوران پیسیفائر اس سے چھڑوانا چاہیے۔ جو بچہ 2 سال تک چوسنی نہیں چھوڑتا پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ بڑا ہونے تک بھی انگلی کو منہ میں رکھے گا اور اپنی عادت کو پورا کرے گا۔ اس لیے 23 ماہ تک چوسنی کا چھڑوانا ضروری ہے تاکہ ونڈو کے اندر میسج مل جائے کہ اس نے چوسنی چھوڑ دی۔ 7ویں ونڈو اس کا نام ہے چائلڈ سلیپ ٹرین ونڈو۔ وہ کیسے کہ شروع میں بچہ کرب پہ سوتا ہے، اب جب 2.5 سال سے 3 سال کی عمر ہو گئی تو اس کو کرب سے بیڈ پہ لانا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مستقل کام ہے۔ جو مائیں اس کو 2.5 سال سے پہلے بیڈ پہ سلانے کی عادت ڈال دیتی ہیں تو بچہ تنگ کرتا ہے اور ماؤں کو ریزن کا پتہ نہیں چلتا، تو 2.5 سال سے پہلے وہ کرب میں سوئے، اور اگر بڑا ہے تو اس کرب کے اوپر ٹینٹ لگائیں تاکہ باہر نہ نکلے، اور جب اس کو بیڈ پہ لانے کے لیے کوشش کریں تو آپ کچھ دن پہلے بچے کو بتانا شروع کریں کہ بگ چائلڈ بیڈ پہ سلیپ کرتے ہیں، تو وہ بچہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گا اور بیڈ پہ سونا شروع کر دے گا۔ 8ویں ونڈو کا نام ہے پوٹی ٹرین ونڈو۔ یہ 2.5 سال سے 3 سال کی عمر کے درمیان ونڈو کھلتی ہے۔
اس میں بچے کو پوٹی کے لیے ٹرین کیا جا سکتا ہے. جو مائیں اس سے پہلے ٹرین کرتی ہیں تو بچے ٹرین ہوتے ہوتے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ مائیں ان کو صاف کر کر کے تنگ ہو جاتی ہیں. تو 3 سال 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو ٹرین دیم. اور اگر آپ دیکھیں کہ بچہ ٹرین ہونے میں ریزسٹ کر رہا ہے تو تھوڑے دن اور انتظار کر لیں کہ بچہ مینٹلی تیار نہیں، اس کے برین نے ابھی اس کو سگنل نہیں دیا. 9ویں ونڈو کا نام ہے میجک ونڈو اینڈ نیپ ٹائم، کہ بچہ پہلے رات میں بھی سوتا ہے دن میں بھی سوتا ہے. اس ونڈو کو یہ ونڈو کھلتی ہے 3 سے لے کے 5 سال کی عمر میں. اس دوران اگر بچے کو ٹرین کیا جائے تو دن کا لمبا سونا وہ چھوڑ سکتا ہے تاکہ وہ آگے پڑھائی کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے. 10ویں میجک ونڈو کا نام ہے ٹریننگ ویلز ونڈو، اور یہ 5 سے 7 سال کے درمیان ہوتی ہے. اس میں دماغ انسان کو بیلنسنگ سکھاتا ہے، تو بچہ اپنی باڈی کو بیلنس کرنا سیکھتا ہے. چنانچہ اس کو آپ پہلے سائیکل دیتی تھیں تو اس میں 7 بڑے پہیوں کے 2 چھوٹے چھوٹے پہیے بھی تھے جو بیلنس رکھتے تھے، مگر 5 سے 7 کے درمیان وہ جو بیلنس کے ویل ہیں وہ اتارے جا سکتے ہیں اور بچہ 2 ویل سائیکل کو چلا سکتا ہے. مگر ابتدا میں یہ کریں کہ پیڈل اتار دیں اور بچے کو کہیں کہ اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو اٹھا کر خود بیلنس کرے، تو بچہ جلدی بیلنس کرنا سیکھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ 2 ویل سائیکل کو آسانی سے چلا سکتا ہے. 11ویں ونڈو کا نام ہے بیتھ ونڈو. یہ 6 اور 7 سال کے درمیان بچے کا ذہن اس کو خود نہانا سیکھنے کی ٹریننگ دیتا ہے. بچے اس سے پہلے بھی خود نہا لیتے ہیں مگر دے کین میک مسٹیک، وہ سلپ ہو سکتے ہیں، وہ گر سکتے ہیں اور ان کو زخم لگ سکتا ہے. وہ گرم ٹھنڈا پانی جو ہے اس کو غلط کھول کے جسم کو جلا سکتے ہیں یا وہ باتھ روم کو فلڈ کر سکتے ہیں. لیکن 5 اور 6 اور 7 سال کے درمیان یہ وہ ونڈو ہے کہ جس میں وہ انڈیپینڈنٹلی صحیح طرح باتھ لینا سیکھ سکتے ہیں. اس میں بچہ اپنے بالوں پہ شیمپو لگانا سیکھ لیتا ہے اور اپنے جسم کو واش کرنا، یہ تمام چیزیں بچہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے. گرم ٹھنڈے پانی کا کنٹرول ایگزیکٹ کر سکتا ہے. مگر بچوں پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ سکیری ہوتے ہیں، تو ماں کو چاہیے کہ شروع میں ان کو سپروائزڈ باتھ دے. ہاں اگر بیٹی ہے تو ماں خود نہاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ نہلائے اور اس کو سکھائے کہ بالوں کو کیسے شیمپو لگایا جاتا ہے، کیسے اس کو صاف کیا جاتا ہے. ورنہ بچے آدھا صابن دھوتے ہیں آدھا لگا ہوتا ہے. بیٹا ہے تو باپ اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ سکھائے کہ کس طرح نہانا ہوتا ہے، جسم کو صاف کرنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے. تو یہ 6 سے لے کے 7 سال کے درمیان یہ شاور لینے کا طریقہ بچے کو اچھی طرح آ سکتا ہے. یہ ونڈوز تھیں جس کے اندر اگر کام کیا جائے گا تو بچے بڑے جلدی اس کو سیکھ لیں گے. اب 10 مختصر نکات بتائے جاتے ہیں کہ جو بچوں کی پیرنٹنگ میں کام آتے ہیں. سب سے پہلا کہ جہاں بھی آپ بچے کو چوائس دے سکتی ہیں ضرور دیں. مثلا کئی چیزیں کھانے کی ہیں تو بچے سے پوچھیں آپ کیا کھانا پسند کریں گے. کئی کپڑے ہیں بچے سے پوچھیں کیا پہننا پسند کریں گے. اس سے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے اور ڈیسیژن میکنگ اس کے اندر آتی ہے اور اس کے اندر وزڈم پیدا ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھنا ہے تو کس سیٹ پہ آپ بیٹھنا پسند کریں گے، اچھا کھیلنا ہے تو کس کھیل کو آپ پسند کریں گے. تو ان چیزوں میں آپ ڈیسیژن کا موقع بچے کو شروع سے دیں تو اس کے اندر اس سے ڈیسیژن میکنگ پرفیکٹ ہو جاتی ہے. دوسری بات کہ اگر کسی موقع پہ کوئی بچہ کام کرنے پہ راضی نہیں تو انسسٹ نہ کریں، غصہ نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. آپ یہ سوچیں کہ اس کا برین اس وقت اس کو سگنل نہیں دے رہا. جتنا میں اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گی وہ برا ایفیکٹ لے گا، اچھا نہیں لے گا. تو اس وقت صبر کر جایا کریں، ہاں ٹھنڈا سانس لے لیا کریں اور پھر اچھے وقت کا انتظار کیا کریں. دوسرے وقت میں اس کو وہ کام کہہ دیا کریں. تیسرا یہ کہ بچے سے جب کوئی کام کروانا ہو تو اس کو پہلے اگزامپل دکھائیں. یعنی فرض کرو آپ کھانا سکھا رہی ہیں، بیٹھنا سکھا رہی ہیں، تو پہلے کر کے دکھائیں اور پھر بچے کو کہیں کہ اب اس طرح آپ نے کرنا ہے. بچہ جب کوئی نمونہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو کاپی کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. مائیں اس کو بیٹھی انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہیں، چمچ سے کھاؤ، یہ نہ گراؤ،
گراؤ، فلاں نہ گراؤ، مگر اس کو پریکٹیکلی خود کر کے ڈیمانسٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو دیٹس اے بگ مسٹیک. تو اس بچے کو ڈیمانسٹریٹ کریں کہ اس طرح کرنا ہے، پھر بچہ اس کو آسانی سے کاپی کر لے گا. چوتھی بات کہ انسان بچے کے جو فلٹرز ہوتے ہیں برین میں، وہ شروع میں کام نہیں کر رہے ہوتے، تو جو سگنل آ رہا ہوتا ہے وہ میموری میں سیو ہو رہا ہوتا ہے. لہذا سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے یہ دیکھا کہ 2 سال سے پہلے بچے کو کوئی سکرین استعمال نہیں کرنی دینی چاہیے، چاہے ٹی وی کی سکرین ہو، چاہے کمپیوٹر کی ہو، چاہے آئی پیڈ کی. اگر 2 سال کی عمر سے پہلے بچہ کرے گا اس سکرین کو یوز، تو جو سکرین کے کارٹون ہیں وہ ان کو ہی اصل زندگی سمجھنا شروع کر دے گا. چنانچہ اس بچے کی پرسنالٹی میں ہمیشہ کے لیے امپرفیکشن آ جاتا. تو 2 سال سے پہلے سکرین ٹائم کو 0 کر دیں. وجہ کیا؟ ربش ان ربش آؤٹ. جب اس کے ذہن میں ہی شروع سے آپ نے یہ چیزیں ڈال دیں کہ اس نے لڑتے جھگڑتے دیکھا، تو لڑائی جھگڑا بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے پرنٹ ہو جاتا ہے. پھر کیوں کہتی ہیں بڑے ہو کے کہ ہمارا بچہ تو جھگڑتا ہے، دوسروں سے جھگڑالو ہے، ضدی ہے، بات نہیں مانتا. تو اس بات کا بڑا خیال رکھیں. 5واں پوائنٹ یہ کہ بچہ اگر کوئی کام مرضی کے مطابق کرے تو اس کو پھر آپ اپریشیٹ بھی کریں. اپریشیٹ میں اس کی تعریف بھی ہے، بچے کو کس کرنا بھی اپریشیشن ہے، اور بچے کو حق کرنا بھی اپریشیشن ہے. اپریشیشن کا نام کھلونا ہی نہیں ہوتا، یہ چیزیں بھی بچے کے لیے اپریشیشن ہوتی ہیں. مسکرا کے دیکھنا بھی اپریشیشن ہے، مگر اپریشیشن زیادہ کرنی چاہیے. عام طور پر دیکھا کہ مائیں اکثر باتوں پہ نہ کرتی رہتی ہیں. اگر ہم ہر دن کی لسٹ بنائیں کہ ماں نے بچے کو کتنی باتوں پہ نو کیا، تو شاید 100 سے زیادہ مرتبہ ہم نو کر دیتے ہیں. سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ ماں جب کسی کام پر 1 مرتبہ نو کہتی ہے تو اس کو 3 مرتبہ یس سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ورنہ بچے کو نو کی وجہ سے ایک پرسنالٹی کے اندر بیماری اس کے اندر آ جائے گی ریزسٹ کرنے کی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے بچے کو کسی بھی کام پہ 1 دفعہ نو کیا، اب کم از کم 3 مرتبہ اس کو یس کریں مختلف کاموں میں، تو وہ بیلنس پرسنالٹی بنے گا. پھر بچے کو آپ اگلے دن کے بارے میں جو بڑا کام کوئی کرنا ہو، سفر پہ جانا، ملنا، مہمانوں کا آنا، وہ ضرور بتائیں. بچہ اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کو اگلے دن کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ مینٹلی پرپیئرڈ ہوتا ہے. ہم لوگ پہلے بتاتے کچھ نہیں، جب اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو بچہ ریئیکٹ کرتا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں یہ ضدی ہے، یہ بات نہیں مانتا، یہ شور مچاتا ہے. اس کا قصور نہیں ہوتا، ہمارا قصور ہوتا ہے. پھر 7ویں بات کہ بچہ صرف ماں سے نہیں سیکھتا، گھر کے باقی افراد سے بھی سیکھتا ہے. تو کوشش کریں کہ کھانا سب مل کر دسترخوان پہ اکٹھے کھائیں. وہ بچہ باپ سے بھی سیکھے گا، ماں سے بھی سیکھے گا، بہن سے بھی، بھائی سے بھی، آنٹی سے بھی، جو دسترخوان پہ ہوں گے سب سے سیکھے گا. تو یہ بچے کی ایک انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، چنانچہ اس کا بچے کو بہت فائدہ ہوتا ہے. 8ویں چیز کہ گھر کو اس طرح سے رکھیں کہ بچے کے لیے ایکسپلوریشن اور پلے کرنا اس کی آزادی ہو. جو چیزیں ٹوٹنے والی ہیں ان کو پہلے سمیٹ دیں. کہاں لکھا ہے کہ ان کو ایسی جگہ رکھنا ہے جو بچے کی پہنچ میں جائے. بچے کا لرننگ کرو ہے، اس کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہ پہلے اس کو منہ میں ڈال کے دیکھے گا ٹیسٹ کیسا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں سے پکڑے گا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، پھر اس کو زمین پہ پھینک کے مارے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے. اس کو کیا پتا کہ یہ شیشے کی بنی ہوئی ہے. اب ہم کہتے ہیں جی اس نے گلاس توڑ دیا. بھائی اس نے تو لرن کرنا تھا آواز کیسی ہے. تو جو ٹوٹنے والی، خراب ہونے والی ڈیکوریشن پیسز ہیں ان کو شروع سے ہی بچے کی پہنچ سے باہر رکھیں. ایسی بات نہیں کہ بچہ کچھ کرنے لگے ہاتھ مت لگاؤ، ادھر مت جاؤ. یہ جو آپ کہتی ہیں مت کرو مت کرو، یہ نو ہے. ہر نو کا بچے کے برین پہ اثر ہوتا ہے، لہذا نو کہنے کا موقع ہی نہ ملے. ایسی انوائرمنٹ بچے کو دینی چاہیے. 9ویں چیز کہ بچوں کے اندر جو میموری ہے نا، چلڈرن لو ٹو میمک وٹ دے سی دیئر ایلڈرز ڈوئنگ. جو وہ ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہ وہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی کوئی جنسی حرکت نہ کریں، اس لیے کہ بچے کے برین میں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے. ہمارا اپنا ایک تجربہ ہے، ایک نوجوان بچی جو بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور اس نے درجنوں مردوں کو دوست بنایا تھا.
ایک بیان میں بہت اپنے گناہوں پہ رو دھو کے توبہ کی اور اس نے نیکی کی زندگی سٹارٹ کی. ایک مرتبہ فون پہ اس نے بات پوچھی کہ میری زندگی اتنی بری. تو میں نے کوشچن پوچھا کہ آفٹر آل آپ اتنی چھوٹی ایج میں کیوں وکٹم بن گئی مردوں کے ہاتھ میں؟ تو اس نے ریزن بتائی کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے ایک مرتبہ ماں باپ کو ایسی حالت میں دیکھا تھا، وہ منظر میرے ذہن میں اس طرح پرنٹ ہو گیا کہ 24 گھنٹے مجھے اسی کا خیال رہتا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی یہی کروں. چنانچہ چھوٹی عمر سے میں نے لڑکوں کے ساتھ وہی کچھ کرنا شروع کر دیا. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ماں باپ خود احتیاط نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ بچے کا برین کیا کیا سگنل اختیار کر رہا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو بچہ آپ کو دیکھے گا خود بخود اس کو کاپی کرے گا. اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی فجری قضا ہو رہی ہے، لیٹ سو رہی ہیں، یا آپ جھوٹ بولتی ہیں، یا آپ بہانہ بناتی ہیں، تو بچہ بھی وہی کرے گا. تو بچہ ماڈلز کو دیکھ کے اس کو کاپی کرتا ہے. اب آخری بات کہ بچے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی.